شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن حکیم کے 10ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. سورہ انفال چل رہی ہے جو 9ویں پارے کے آخر سے شروع ہو کر 10ویں پارے کے روبو تک چلی گئی ہے، پاؤ تک. ابتدا میں یہ بتایا گیا کہ پکے مومن کون ہے. پکے مومن بتایا گیا کہ جن کے اندر 5 اوصاف ہوں وہ پکے مومن بتایا گیا. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. یہ حقیقی مومن ہے، پکے مومن. پہلا وصف، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دھڑکنے لگے. اپنے دلوں کا جائزہ لیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد آئے تو دل دھڑکنے لگے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اپنے دل پر نظر ثانی کریں. دل میں کہیں نہ کہیں گڑبڑی ضرور ہے جی، اور اتنا ایمان موجود نہیں. اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دھڑکنے لگتے ہیں. ایک وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب قرآن کی آیتیں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. جی، اس سے ایک بات یہ معلوم ہو کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے. نمبر 3 وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں. یہاں ظرف مقدم ہے، اس وجہ سے حصر پیدا ہو گیا جملے میں. اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں. اور کل میں نے بتایا تھا کہ توکل کا مفہوم کیا ہوتا ہے. آپ اسباب اختیار کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، اس کو کہتے ہیں توکل. اسباب اختیار کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں. دکان کھولیں اور اس کے بعد نتیجہ اللہ پر ڈال دیں، اس کو توکل کہتے ہیں. 3 الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں. 4 ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے کی کئی قسمیں ہیں. ایک تو فرض ہے جیسے زکوٰۃ ہے، جو حولان حول کے بعد ہوتا ہے، یعنی سال کے اختتام پر ہوتا ہے. 7.5 تولہ سونا ہو تو اس میں 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکال دی جائے. چاندی 52.5 تولہ ہو، اس میں سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکال دی جائے. اور روپیہ اتنا ہو جتنے روپے سے آپ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں. اس میں بہتر یہ ہے کہ چاندی کو معیار بنایا جائے تاکہ فقراء کا فائدہ ہو. 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو 2.5% کے حساب سے آپ زکوٰۃ نکال دیں. اس کے علاوہ بہت سارے صدقات اور بھی ہیں، جیسے صدقات واجبہ میں سے
ایک صدقہ ہے صدقۃ الفطر، یہ واجب ہے، یہ امیر غریب سب کے اوپر ہے جو بھی روزہ رکھتا ہو۔ تو اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو، لا، ہم نے جو دیا ہے مال ہمارا ہے، تمہیں صرف امین بنایا گیا ہے، تو یہ امانت ہے، اور جس طرح امانت رکھنے والا کہے اور جہاں جہاں خرچ کرنے کے لیے کہے وہاں وہاں خرچ کریں۔ آپ اپنی منمانی سے مال خرچ نہیں کر سکتے، یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے مال کسی کا ہے اور آپ بلا اس کی اجازت کے مال میں تصرف کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ کن کن لوگوں کو دینا ہے؟ آگے سورہ توبہ کے اندر اٹھ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں، زکوٰۃ کے اور صدقات کے 5 مصارف ہیں جو تیسرے پارے میں بیان کیے گئے ہیں۔ ذہن میں رکھا جائے کیا کہ سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ 8 بتائے گئے ہیں۔ ان 8 جگہوں کے علاوہ کہیں بھی آپ زکوٰۃ کو صرف نہیں کر سکتے، اور آدمی جب صدقہ نکالے تو صدقہ کہاں خرچ کرے یہ بیان کیا گیا سورہ بقرہ کے آخر میں کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ نمبر 1، جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں اور غریب ہیں، جیسے کوئی عالم ہے، اب وہ مسجد ہی کا ہو کر رہ گیا ہے، مؤذن ہے وہ مسجد ہی کا ہو کر رہ گیا ہے، کوئی اور ذریعہ آمدنی وہ اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ 5 وقت کی اذان پر بالکل رائٹ ٹائم اسے پہنچنا ہے اور اذان دینا ہے، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے۔ اسی طرح جو امام ہے اسے 5 وقت نماز پڑھانے کے لیے آنا ہے۔ اگر وہ کوئی بزنس شروع کرتا ہے کامیاب ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں، اس لیے کہ بزنس میں پھنس کر کے پھر علم سے دور ہو جاتا ہے۔ جی، بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مال بھی دیتا ہے اور انہیں علم سے بھی نوازتا ہے۔ جی، تو للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں اور غریب ہیں ان کو دیا جائے۔ آپ لوگوں نے مؤذن کی جیب میں کوئی ڈالا کہ نہیں ڈالا ہے؟ ڈالو جی، وہ قاری صاحب جو پڑھ رہے ان کی جیب میں ڈالو، الگ لے جا کر کے ڈال دو، ایسے ڈال دو، میری جیب میں نہیں ڈالنا ہے، ڈالو۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں اور لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چل نہیں سکتے، زمین میں چل کر کما نہیں سکتے، روک دیے گئے ہیں۔ اور یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور مالدار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مانگتا نہیں ہے تو یہ امیر ہوگا۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، تعفف کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بے غیرتی سے ہاتھ نہیں پھیلاتا لیکن ضرورت مند ہوتا ہے، تو ایسے لوگ آپ کے صدقات کے زیادہ مستحق ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، ان کے چہرے سے ان کو پہچان لوگے کہ یہ صدقے کے مستحق ہیں، غریب لوگ ہیں۔ 3، لا یسألون الناس الحافا، لپٹ کر نہیں مانگتے، دے بابا، ارے بھائی جاؤ، دے بابا، نہیں دے گا بولے، نہیں دے، تو لا یسألون الناس الحافا، جو لپٹ کر نہیں مانگتے۔ جی، یہ 5 قسمیں ہیں جن کے اوپر صدقات جو آدمی اپنی مرضی سے نکالتا ہے وہ خرچ کرے، اور جو زکوٰۃ واجبہ ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں، وہ اللہ کی مرضی سے نکالا جائے۔ جی، وہ ضروری ہے، فرض ہے، اور اس کے مصارف بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو اگر یہ 5 چیزیں کسی کے اندر پائی جائیں، اللہ کا ذکر آئے تو دل دھڑکنے لگے، اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں، ایمان بڑھ جائے۔ ایمان بڑھنے کے کیا مطلب ہے؟
قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آدمی رو رہا ہے. اللہ کی یاد آئے تو آدمی کا دل دھڑکنے لگے. اور جب اللہ کی آیات تلاوت کی جائے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. ایمان بڑھنے کا یہی مطلب ہے نا. کچھ اثر پذیری کا اظہار ہونا چاہیے نا. اور اپنے رب پر توکل، نماز کی ادائیگی اور اللہ کی راہ میں خرچ. اگر یہ پانچوں چیزیں پائی گئیں، 5 اوصاف، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہے، پکے مومن. ان کی جزا بتائی جا رہی ہے، بدلہ. لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے درجات ہیں. ایک درجہ نہیں، کئی درجے ہیں اللہ کے ہاں، اللہ ہی جانتا ہے. وہ مغفرۃ، اور اللہ کی طرف سے بخشش ہے، معاف کر دے گا اللہ. وہ رزق کریم، ایک رزق ملتا ہے محنت کر کے، ایک رزق ملتا ہے دھاندلی کر کے، ایک رزق ملتا ہے ایسے دے دیا جاتا ہے. لیکن ایک رزق ہوتا ہے رزق کریم، دیا جائے تو پوری عزت کے ساتھ دیا جائے، پوری عزت کے ساتھ، پورے اکرام کے ساتھ دیا جائے. جنت میں جتنی نعمتیں انسان کو دی جائیں گی پورے اکرام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، اللہ بڑی عزت کے ساتھ دی جائے. رزق دیا جاتا ہے مگر رزق کریم نہیں ہوتا ہو کہ ہر چیز جو دی جائے وہ پورے اکرام اور پورے اعزاز کے ساتھ دی جائے. جی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. بہت سارے درجات ہیں، مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. یعنی جو بھی رزق دیا جائے گا وہ رزق کریم ہے، انتہائی اکرام کے انداز میں دیا جائے. آگے بدر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. جی بدر یہ پہلی جنگ ہے، یہ رمضان ہی میں اسی مہینے میں ہوئی ہے. جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے جی، اور یہ رمضان میں ہوئی ہے اور سن 2 ہجری میں ہوئی ہے. اصل میں اس جنگ کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ میں صنادید قریش کے بڑے لوگوں نے اعلان کیا کہ ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ تجارت کا شام جائے، تمام لوگ اپنے روپے انویسٹ کریں، لیکن جو اس تجارت میں نفع ہوگا وہ کسی کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس پورے نفع سے ہتھیار خریدے جائیں گے اور اس ہتھیار سے مسلمانوں سے جنگ کی جائے گی. یہ مقصد تھا. ابو سفیان گئے، ابھی ایمان نہیں لائے، اور انہوں نے وہاں تجارت کی اور نفع لے کر کے واپس ہوئے. جبرائیل نے آ کر کے خبر دے دی کہ معاملہ ایسا ایسا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ چلو اس قافلے کو پکڑنا ہے. جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، بغیر تیاری کے نکلے ہیں. یہ وہ کوئی 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں یا 1 گھوڑا ہے، اور بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے ہیں. وہ قافلہ تو نکل گیا، اسے احساس ہو گیا کہ ہمیں پکڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں، لہذا وہ بحر احمر کے کنارے سے ہوتا ہوا وہ نکل گیا، وہ قافلہ ہاتھ سے نکل گیا. اب اللہ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے قافلہ تو نکل گیا، لیکن اس قافلے کا جو مقصد ہے کہ جو تجارت میں نفع ہوا ہے، نفع کے ذریعے ہتھیار خریدے جائیں اور اس سے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جائے، وہ ہاتھ ہی نہ رہیں جو ہتھیار اٹھا سکے، ہاتھ ہی کاٹ دو. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ لڑنا ہے اب تمہیں. لو تمام صحابہ کرام حیران ہیں کہ ہم تو لڑنے کے لیے نہیں نکلے ہیں، ہمارے پاس کوئی تیاری ہی نہیں ہے جنگ کی. اور جب حکم ہوا
تو کیفیت دیکھو، اللہ نے کیفیت ذکر فرمائی ہے. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، یہ آپ سے بحث کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہم لڑنے کے لیے کہاں نکلے، ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہے. اور ادھر ابو سفیان نے خبر دے دی تھی کہ اس قافلے کو پکڑنے کے لیے محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے نکل چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا 1000 کا لشکر جرار، مسلح فوج، تمام جنگی ساز و سامان سے لیس مسلمانوں سے مقابلے کے لیے آ گئی. اور بدر میں دونوں کے دونوں آمنے سامنے ٹھہر گئے. مسلمانوں کی کیفیت دیکھیے، تیاری نہیں ہے نا. کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ انہیں پھانسی کے پھندے پر لے جایا جا رہا ہے. یہ کیفیت بتائی جا رہی. کأنہم یساقون الی الموت، گویا کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے، پھانسی کے پھندے پر لے جایا جا رہا ہے. اس قدر پریشان ہو گئے ہو. اللہ نے فرمایا نہیں، لڑنا ہے، لڑنا ہی. صحابہ کرام ٹھیک، تیری رضا، تیری رضا. اسی وجہ سے تمام صحابہ کرام میں بدرین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر کے. بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کے اوپر بدر میں عرش سے جھانک کر کے دیکھا. اللہ، ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں رب تعالی عرش سے جھانک کر دیکھے، کتنا بڑا مرتبہ ہو سکتا. اور فرمایا کہ آج کے بعد یہ بدری جتنے ہیں 313، جو کچھ اس کے بعد کریں گے اللہ ان پر مواخذہ نہیں کرے گا. یہ جو کچھ بھی کریں گے اللہ ان کی گرفت نہیں کرے گا، یہ سب بخشے بخشا ہیں. یعنی موت تک اللہ ان کی حفاظت کرے گا کہ کسی غلطی میں مبتلا نہ ہو. یہ بہت بڑا انعام ہے بدرین کے لیے. کیوں؟ سب سے صاحب فضیلت یہ بدرین کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بغیر تعداد کے، بغیر عددی قوت کے اور بغیر اسلحے کی قوت کے، اللہ کے حکم سے انہوں نے یہ جنگ کی ہے. ان کے پاس نہ عددی قوت تھی اور نہ ان کے پاس اسلحے تھے. انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے جنگ کی. انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ جان جاتی ہے یا مال جاتا ہے. اللہ، رب تیری رضا، اب جان جائے یا مال جائے، وی ڈونٹ کیئر. ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے. دیکھیے تقویٰ کتنا ہے. اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا. انسان کی جان سے بڑھ کر کے عزیز اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ انہوں نے جان اپنی داؤں پر لگا دی. اللہ نے فرمایا تم نے میری رضا کے لیے میری بات مانی ہے تو اب ہم انعامات کی بارش کر دیتے تمہارے اوپر اور تمہارے ساتھ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں. تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ تم تعداد میں بہت قلیل ہو تو ہم آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیتے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی اگر ہمارے اندر بدریین کا جذبہ آ جائے تو اب بھی فرشتوں کو اتارا جا سکتا ہے آسمان سے. لیکن وہ تقویٰ اور وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے، چاہے جان چلی جائے چاہے مال جائے، میرے رب صرف تیری رضا مقصود ہے. یہ اللہ، یہ جبکہ حالت یہ بتا دی گئی کانما یساقون الی الموت، گویا کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے. مدد میں آگے جا رہا ہوں. انی ممدکم بألف من الملائکہ، 1000 فرشتے آ رہے ہیں امداد کے لیے. انی ممدکم، میں مدد بھیج رہا ہوں کس چیز کی؟ بألف من الملائکہ،
الف مس 1000, تو 1000 آف 1000 اینجلس یہ آ رہے ہیں. انی ممدکم بالف من الملائکہ, 1000 فرشتے آ رہے ہیں. یہ پہلی مدد. اس پوری سورہ کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس کا جو نصف اول ہے, فرسٹ ہاف, اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ للنصر قوانین, مدد کے قوانین ہیں, اور وہ ہیں 2, قوانین مادیہ و قوانین روحانیہ, قوانین معنویہ. فرسٹ ہاف کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, فتح اور مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جی. اور آگے سورہ توبہ کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ ایک جنگ اور بھی ہے, جنگ حنین. اس میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام سے زائد ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم 313 تھے تو میدان بدر ہمارے ہاتھ آ گیا, آج تو ہماری تعداد اتنی ہے کہ آج ہمارا دشمن کیا بگاڑ سکتا ہے. آجبتکم کثرتکم, تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں ڈال دیا, تم یہ بھول گئے کہ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے. تعداد اور اسلحے سے جنگ نہیں جیتی جاتی, اللہ کی مدد سے جنگ جیتی جاتی ہے. تم کیسے بھول گئے؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جیسے ہی یہ وادی حنین میں اترے فراز سے نشیب کی طرف, تو قبیلہ حوازن کے قدر اندازوں نے, تیر اندازوں نے انہیں تیر کی باڑھ پر رکھ لیا, تیروں کی باڑھ پر رکھ لیا. اتنے تیر برسائے گئے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے, اور سارے کے سارے مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. اب بھاگ نکلے, نبی کو چھوڑ دیا انہوں نے. حضرت عباس پکار رہے ہیں, حضرت ابو بکر پکار, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر. حضرت ابو بکر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں جی جی, اور حضرت عمر تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوئے ہیں. آواز دی جا رہی ہے, ارے رسول کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ آگے بتایا گیا کہ جنگ تعداد سے اور اسلحوں سے نہیں لڑی جاتی. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, جنگ اللہ کی مدد سے لڑی جاتی ہے, یہ بتایا گیا. تو فرسٹ ہاف کے اندر یہ بتایا گیا اس سورہ کریمہ کے کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے ایک. اور سیکنڈ ہاف کے اندر یہ بتایا گیا کہ مدد ایسے نہیں آتی, کچھ تیاریاں کرنی ضروری ہیں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, تھوڑی ہی تیاری کرو مگر تیاری کرو, تیاری ہونی چاہیے. تو یہ ہے قوانین روحانیہ اور یہ ہے قوانین مادیہ. دونوں قوانین نصر کے لیے ضروری ہیں. قوانین مادیہ بھی, ساز و سامان اور اسلحے, یہ ضروری. تیاری کرو گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی. تو 2 قوانین ہیں نصر کے, مدد کے. تو 1000 فرشتے آئے جی. آگے وہی کہتا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. یہ فرشتے کس لیے اترے؟ لڑنے کے لیے نہیں. کبھی کبھی دیکھا کہ کوئی مسلمان ذرا ہلکا پڑ رہا ہے تو وہاں فرشتہ آگے بڑھ کر کے مار دیتا تھا اس کو. بس اتنا ہی, بس اتنا ہی. وجہ بتائی گئی کاہے کے لیے آئے ہیں یہ, ورنہ ایک ہی فرشتہ بھیج دیا جاتا. 1000 فرشتوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت؟ ایک فرشتے کی قوت اتنی ہے کہ زمین پر پاؤں مار دے تو زمین پر زلزلہ آ جائے. معلوم ہے فرشتے کی قوت ہے, نور کا بنا ہوا ہوتا ہے, اتنا طاقتور ہوتا ہے. 1000 فرشتوں کو بھیجے جانے کی کیا ضرورت؟ اس کی وجہ بتائی گئی وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, تاکہ تمہارے دل مطمئن رہیں. آدمی تنہا ہو, دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتا ہے تو اسے ڈر لگتا ہے کہ میں تنہا ہوں, لیکن پتہ چلے کہ میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں, پھر وہ جم کر لڑتا ہے, اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. وہی بتایا گیا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, تاکہ تمہارے قلوب, تمہارے دل مطمئن ہوں. اچھا, اور اس کے بعد وہ قانون بتایا گیا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. یہ قانون ہے, قانون ربانی ہے کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے. اچھا, تو فرشتے ایک انعام. دوسرا
اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، لڑنے سے پہلے ان کو اونگ آ گئی، تھکے ہوئے تھے نا، تھکے ہوئے لوگ دل جمعی کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، لڑنے کے لیے نشاط چاہیے، آدمی جب نشیط ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، تب لڑتا ہے، تھکے ہوئے لوگ دل جمعی کے ساتھ، پامردی کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، تو اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، اونک، نیند کی وجہ سے ان کی تکان دور ہو گئی۔ جی یہ ایک مدد، کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے سر ان کے کندھوں پر ڈھل کے جا رہے تھے، اسی نیند اللہ نے طاری کر دی، جو سونا نہیں چاہ رہا ہے اس کے اوپر بھی نیند طاری کر دی گئی، تو یہ اندر سے فریش ہو گئے، یہ ہے اعداد نفسی، اعداد نفسی۔ اور دوسری مدد بارش آ گئی، بتائیے صحرا میں بارش، ترستے رہتے ہیں لوگ وہاں بارش کے لیے، کہتے ہیں کہ بارش آ گئی، اور اس بارش سے انہوں نے وضو کیا، غسل کیا، یہ دیکھیں یہ بھی اعداد نفسی ہے، فریش ہو گئے، یہ وضو کیا اور غسل کیا۔ اور تیسری مدد آگے فرمائے گئے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، تم نیچے سائیڈ میں تھے اور کفار کی فوج اوپر سائیڈ میں تھی، اور پانی جب برستا ہے تو اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، فراز سے نشیب کی طرف، ظاہر ہے کہ پانی برسنے کے بعد مسلمانوں کی طرف پانی آ رہا تھا، تو ریت پوری کی پوری بیٹھ گئی، جس پر چلنا آسان ہو گیا، اور وہاں بارش کی وجہ سے پوزیشن لینا کافروں کے لیے دشوار ہو گیا۔ یہ اللہ کی تیسری مدد ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، مدد پر مدد ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، جی، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، دیکھو پہلے دل مضبوط کرنے کی بات آئی، پھر قدم کے مضبوط کرنے کی بات آئی، اس کا مطلب اگر آدمی کا دل مضبوط نہ رہے تو قدم ثابت نہیں رہتے، ثابت قدمی کے لیے ثابت قلبی ضروری ہے، جی، تو پہلے دل کا ذکر آیا، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کرے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو جما دے، پہلے تمہارے دلوں کو جما دے، دل اگر جم گیا تو پیر جمتے ہیں، دل اگر اکھڑ جائے تو پھر پیر اکھڑ جاتے ہیں، لہذا ترتیب میں دل کو پہلے لایا گیا، قدم کو بعد میں لایا گیا، جی، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اور ایک مدد اور آئی، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ہم نے کافروں کے دل میں رعب ڈال دیا، دہشت ڈال دی، کسی فوج کے دل میں اگر دہشت پڑ جائے تو پھر وہ ٹھیک سے لڑ نہیں سکتی، ٹھیک سے لڑ نہیں سکتی، یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ اور آرڈر دیا گیا کہ اس جنگ میں جو آگے ہے پیچھے نہیں بھاگے گا، میدان چھوڑ کر بھاگنے کی اجازت نہیں، جی، میدان چھوڑ کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا مرو یا مارو، کوئی بھاگ نہیں سکتا، اگر کوئی پیچھے ہٹ رہا ہے تو پوزیشن لینے کے لیے، وہی بتایا گیا، بھاگ نہیں سکتے، اجازت نہیں ہے ایسا بھاگنے کی، مرو یا مارو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، پیچھے نہیں پلٹنا ہے تمہیں، ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال، کسی جنگی داؤں کے لیے، جنگی داؤں پیچ کے لیے پیچھے تو ہٹ سکتے ہیں، لیکن میدان چھوڑ کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، جی، مرو یا مارو، اس کا حکم دیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹا سا خیمہ لگا دیا گیا، آپ پورے میدان جنگ کے منظر کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام صف بندی کر چکے لڑنے کے لیے، کافروں نے بھی صف بندی کر لی، یہیں آپ نے وہ تاریخی دعا فرمائی رو رو کر کے
کہ میرے رب آج اس میدان میں تیرے وہ بندے جمع ہیں کہ اگر ان کو آج مار دیا گیا تو قیامت تک روئے زمین پر تیرا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا. یہ خلاصہ ہیں اس امت کے. جی پوری روح امت کی یہاں آ گئی. اگر یہ مار دیے گئے تو قیامت تک زمین پر تیرا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا. آپ دعا فرما رہے ہیں, بے قراری اتنی ہے دعا کے اندر کہ بار بار آپ کی چادر مبارک آپ کے کندھے سے سرک جا رہی ہے اور پیچھے حضرت ابو بکر بار بار آپ کے کاندھے پر چادر کو رکھ رہے ہیں اور بول پڑے, بس کیجئے اللہ کے رسول, اللہ کی مدد آ چکی. کون بول رہا ہے؟ صدیق اکبر. تو ایک تو تیاری ہے, دوسری کتنی شرائط ہیں, ایمان, اللہ کی رضا اور پھر دعا. تیاری کے ساتھ دعا, خالی دعا سے کام نہیں ہوتا. اس لیے کہ مدد کے لیے دو قوانین ہیں, قوانین ربانیہ, قوانین مادیہ. خالی دعا سے مسائل حل نہیں ہوتے جی, ساتھ ساتھ میں تیاری بھی ضروری ہے, اعمال بھی ضروری ہے. جی اعمال کچھ بھی نہیں ہے, نہ نماز پڑھنا ہے, نہ روزے رکھنا ہے, کچھ دعا خالی مانگ رہا ہے, خالی دعا مانگ رہا ہے. تو یہ قوانین ربانیہ ہے کہ قوانین مادیہ, دونوں مل کر. بتایا گیا کہ زمین پر سب سے بدترین چلنے والے کون ہیں؟ ان شر الدواب. جی دواب کہتے ہیں, یہ دابہ کی جمع ہے. کلو من دب علی الارض فہو دابہ, جو چیز بھی زمین پر رینگے چلے, دیٹ از کالڈ دابہ. تو انسان بھی دابہ ہی ہے, اس لیے کہ زمین پر چلتا ہے. تو تمام زمین پر چلنے والوں میں سب سے بدترین لوگ اللہ کے نزدیک کون ہیں؟ عند اللہ الصم البک الذین لا یعقلون, جو بہرے ہیں, گونگے ہیں, عقل سے کام نہیں لیتے. دیکھیے اللہ نے کان دیا تھا, حق سنتے نہیں. اللہ نے زبان دی تھی, حق بولتے نہیں. اللہ نے دماغ دیا تھا, حق کے اوپر غور نہیں کرتے. یہ تین چیزیں ایسی ہیں اگر یہ آ جائیں تو اللہ کے نزدیک سب سے بدترین دابہ ہے, سب سے بدترین شخص ہے. اس لیے کہ اللہ کی دی ہوئی ان تمام صلاحیتوں کو وہ بروئے کار نہیں لایا, جبکہ جانور اللہ نے جو ان کو صلاحیتیں دی ہیں ان تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں. تم نے تو اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا, تو تم تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے نا. اس لیے کہ جانوروں کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے, لیکن تمہیں جو صلاحیتیں دی گئی تم نے تو ان صلاحیتوں سے کام ہی نہیں لیا, تو تم جانور ہی نہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہو. ان شر الدواب, تمام جانوروں میں, جانداروں میں سب سے بدتر ہیں ایسے لوگ. پہلے سم لایا گیا, سننا, اس کے بعد بولنے کی بات آئی. سنے گا نہیں تو بولے گا کیسے؟ اس لیے کہ بولنے کے لیے سننا ضروری ہے جی, اس لیے کہ ترتیب میں سم لایا گیا پہلے جی. اس کے بعد فرمایا گیا کہ جہاں بھی برائی دیکھو تین کام کرو. طاقت ہے تو برائی کو ہاتھ سے روک دو, اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکو, اور زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھو. دل میں برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو. اور اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو جب عذاب آئے گا, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, جب عذاب آئے گا تو صرف گناہ کرنے والوں کو سزا نہیں دی جائے گی, تم کو بھی سزا دی جائے گی. تم خاموش کیوں رہے؟ تم خاموش کیوں رہے؟ تو گناہ دیکھ کر خاموش رہنا اور نہی عن المنکر سے رک جانا در حقیقت ان کی صف میں شامل ہونے کے مرادف ہے. اور جب عذاب آئے گا تو صرف ظالموں کے اوپر نہیں, ظلم دیکھ کر خاموش رہنے والوں پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے. جی جی. اس کے بعد ایک بہت حسین بات بتائی جا رہی ہے, مضبوطی سے پکڑو. کیا؟ قال بعض السلف, بعض سلف نے کہا کہ اللہ نے ہمارے لیے دو امان رکھے ہیں. دو امان ہمارے لیے, ایک امن ہے وجود النبی, ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجود مبارک, اور دوسرا استغفار. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تو ایک امن تو چلا گیا, وہ بقی الآخر, دوسرا باقی رہ گیا. کیا؟ استغفار. اب عذاب کو اگر روکنا ہے, پہلے تو نبی کا وجود تھا
جو عذاب آنے سے مانے تھا، لیکن اب نبی اس دنیا میں نہیں رہے، چلے گئے، لہذا اب اس کی جگہ پر استغفار ہے، بقی الآخر، دوسری چیز باقی رہے گی۔ اب جب تک استغفار کرتے رہو گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو گے، عذاب نہیں آئے گا۔ وہی فرمایا گیا، کیا نکتہ بیان کیا گیا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ان کو عذاب دے جب آپ ان کے درمیان ہیں۔ اللہ، نبی کا وجود کتنا مقدس ہوتا ہے، کتنا بابرکت ہوتا ہے کہ وہ جب تک امت میں رہے، ہمارے نبی کا وجود اتنا مقدس اور مبارک کہ جب تک وہ امت کے درمیان ہے امت پر عذاب نہیں آتا۔ اور اس کے چلے جانے کے بعد ایک چیز اللہ نے رکھ دی ہے کہ ہمارا نبی تو ہمارے پاس آ گیا، اب ایک چیز تمہارے درمیان ہے، کیا؟ ایک امن، استغفار۔ اگر تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو گے، عذاب نہیں آئے گا۔ جی، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ان کو عذاب دے جب تک وہ استغفار کرتے رہتے۔ یہاں یستغفرون ہے، گرامر میں اس کو مضارع کا صیغہ بولتے، یعنی آج استغفار کر لیا تو ضروری نہیں کہ مسلسل کرتا رہے، مسلسل کرے تو اچھا ہے۔ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ جی، تو اگر نہ کر سکے کل کر لے، پرسوں کر لے، اسی وجہ سے یستغفرون کہا گیا، مستغفرون نہیں کہا گیا۔ ایک قاعدہ ہے۔ اچھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نعمت اور بتا رہا ہے بدر والوں کے اوپر کہ نبی نے رات میں خواب دیکھا، جیسے صبح لڑنا ہے، رات میں خواب دیکھا کہ کافروں کی تعداد بڑی قلیل ہے، تھوڑی ہے۔ آپ نے اپنا خواب سنایا، ارے بہت کم ہے، یہ بہت کم ہے، تاکہ مسلمانوں کی ہمت بندھ جائے۔ اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ فوج بہت بڑی ہے، تو مسلمان پست ہمت ہو سکتے تھے، ویسے بھی ڈرے ہوئے تھے، کانما یساقون الی الموت، پھانسی کے پھندے پر لے جایا جا رہا ہے۔ کہا کہ بہت تھوڑے ہیں، خوش ہو گئے وہ۔ اور اس کے بعد جب مقابلے میں آئے تو اللہ تعالی نے ایسا کیا کہ مسلمانوں کی نگاہوں میں مشرکین کم دکھائی دے رہے تھے، اور مشرکین کی نگاہوں میں مسلمان کم دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی نگاہوں میں کم اس وجہ سے وہ دکھائی دے رہے تھے تاکہ یہ بھاگیں نا، جم کر کے لڑیں، اور ان کی نگاہوں میں ان کو کم کر کے یوں دکھایا جا رہا تھا کہ اگر زیادہ کر کے دکھایا جاتا تو کہیں وہ بھاگ نہ لیں، اس لیے کہ تو ان کو تو مارنا ہی ہے آج، وہ ہاتھ ہی نہ رہیں جو ہتھیار اٹھا سکیں، ان کو تو مارنا ہی ہے۔ اور پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو اچانک معاملہ اللہ نے بدل دیا، مشرکین نے دیکھا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، پست ہمت ہو گئے، مارے گئے سب کے سب۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کیسے سمجھے؟ رات میں آپ نے خواب دیکھا، خواب سنایا کہ مشرکین کی تعداد کم ہے، اچھا، جب آمنے سامنے ہوئے تو مسلمانوں کی نگاہوں میں مشرکین کم دکھائی دے رہے تھے، اور مشرکین کی نگاہوں میں مسلمان کم دکھائی دے رہے تھے، تاکہ وہ بھاگے نا اور یہ بھی بھاگے نا، یہ بھی دل جمعی کے ساتھ لڑیں اور وہ بھی بھاگے نا، مارے جائیں سب۔ اور اچانک جب لڑائی شروع ہوئی تو معاملہ الٹا کر دیا گیا، مشرکین کی نگاہوں میں مسلمانوں کو زیادہ دکھا دیا گیا کہ تو بہت ہیں، ہیبت طاری ہو گئی، اور پھر مارے گئے، 70 مارے گئے اور 70 قید کیے گئے۔ بے سر و سامانی کے عالم میں مسلمانوں کو یہ فتح نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ یہ ذکر ہے یہاں پہ۔ یہ ان کو چڑھا بڑھا کر کون لایا تھا؟ حضرت کون تھے؟ جی جی، حضرت وہاں موجود ہیں، جنہوں نے ہمارے باپ کو جنت سے نکلوایا تھا، یہ وہاں موجود ہیں۔ ہاں، ابو جہل جو مشرکین کی فوج کی قیادت کر رہا تھا، اس نے کہا مسئلہ تو حل ہو گیا نا، ہمارا قافلہ بچ گیا، لہذا نو نیڈ ٹو فائٹ، ضرورت نہیں ہمیں لڑنے کی، چلو واپس چلتے۔ اس لیے کہ ہم لوگ قافلہ بچانے کے لیے آئے تھے نا، قافلہ بچ کے نکل گیا تو چلتے چلتے۔ آ کر کھڑا ہو گیا، کیا کیوں جا رہے ہو؟ کچل دو ان کو،
نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تعداد بھی کم اور بے سر و سامان. اچھا سولی پر چڑھا دیا ان کو. بولے بالکل صحیح کر رہے بابا آپ، یہ بابا بن کے آ گیا تھا، یہ بابا بن کے آ گیا تھا. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے عملوں کو شیطان نے خوبصورت بنا دیا. ارے یہ مٹھی بھر ہے، بے سر و سامان ہے، اور تم ہم کہتے ہیں. یہ ہم جہاں آتا ہے جس کو اہنکار بولتے، اہنکار آدمی کو لے ڈوبتا ہے. ہم بولے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، آج تمہارے اوپر کوئی غالب ہونے والا نہیں ہے. اور وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ. یہ دیکھو تو کہہ رہا ہے ہم ہیں تمہارے ساتھ، بولتا ہے. فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو پیٹ پھیر کر بھاگا. لوگوں نے کہا صاحب بابا کہاں جا رہے ہو؟ قال انی بریء منک، میں تم سے بری ہوں. انی ارا ما لا ترون، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. اس لیے کہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا نا، یہ دیکھ لیا کہ اتر رہے ہو، یہ بھاگا. اس لیے کہ فرشتے جہاں آ جائیں وہ شیطان کا کیا کام، دے بھاگا. کہنے لگا انی بریء منک. ایسے ہی شیطان آدمی کو سولی پر چڑھا دیتا ہے. آدمی کہتا بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ تو جان، تیرا کام جانے، ہم نے اپنا کام کر دیا ہے. انی ارا ما لا ترون، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. اور ایک بدماشی اور کر رہا ہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں بول رہا ہے. یہ بولا اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کون سا ڈر ہے بھائی؟ انی اخاف اللہ بولتا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ہاں سولی پر چڑھا دیا، مارے گئے سب. ایسے ہی کرتا ہے. لہٰذا شیطان کے چکر میں مت آؤ، بچتے رہو اس سے. آگے قانون بتایا جا رہا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. آدمی کے پاس جو کچھ ہے اس کو جب تک نہیں بدلتا اللہ اپنی نعمتیں نہیں بدلتا. جی کیسے؟ اگر ہمارے پاس اطاعت ہے تو جب تک ہم اس کو معصیت میں نہیں بدلتے اللہ نعمت نہیں چھینتا. جب تک ہم شکر کرتے رہتے ہیں تب تک اللہ ہماری نعمتیں نہیں چھینتا. جب ہم کفر کرنے لگتے، کفر مینس ناشکری کرنے لگتے ہیں تو نعمت چھین لی جاتی ہے. لہذا تمہارے پاس جو کچھ ہے جب تک تم لوگ نہیں بدلتے تب تک اللہ کی نعمت نہیں بدلتی ہے. یہ قانون ہے اللہ، یہ قانون عروج و زوال ہے. قانون عروج و زوال بتایا گیا. آدمی جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلتا اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا. شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. جب تک انسان اپنی حالت نہیں بدلتا اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا. یہ قانون ہے اللہ کا، قانون عروج و زوال ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبۃ. کوئی بھی مصیبت نازل ہوتی ہے تو انسان کے کسی گناہ کی وجہ سے نازل ہوتی ہے. ولا رفع الا بتوبۃ، اور وہ ہٹتی ہے تو توبہ کے ذریعے. لہذا کوئی مصیبت آئے تو سمجھو کہ کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے، اور اب اس مصیبت کو ہٹانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے توبہ. میرے رب غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، میرے رب رو اللہ سے گڑ گڑاؤ، مصیبت ہٹ جائے گی. یہ قول ہے عبداللہ ابن عباس کا. ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبۃ. کوئی بھی بلا نازل ہوتی ہے تو انسان کی کسی خطا کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے، اور ہٹتی ہے تو توبہ کے ذریعے. بہت اچھا نسخہ بتایا گیا، بہت پیارا ہے. ایک اصول اور بتایا جا رہا ہے. جنگ ہونے لگے، اگر مقابل صلح پر آمادہ ہو جائے تو صلح کر لو. اس لیے کہ اسلام میں اصل جنگ نہیں ہے. جنگ اس وقت ضروری ہوتی ہے جب جنگ آپ پر مسلط کی جائے. جی مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت نہیں ہے، جی جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. پھر ہٹنے کی اجازت، پہلے تو لڑنے کی اجازت نہیں ہے جی، لیکن اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. اولاً تو ہم چھیڑتے نہیں،
جب کوئی چھیڑتا ہے تو ہم چھوڑتے نہیں، یہ ہے قانون، یہاں سے نکلا ہے جی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اسلام میں جنگ کی اجازت نہیں، خامخواہ لڑنا بھیڑنا یہ اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ اب جنگ خامخواہ مسلط کر دی گئی تو اولاً تو لڑنا نہیں ہے، لیکن لڑائی اگر مسلط کر دی جائے تو ہٹنا نہیں ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ اجازت نہیں دیتا اسلام اس کی کہ ہٹیں آپ۔ مسلمانوں کی 4 قسمیں ہیں بتائیے یہاں۔ ایک مہاجرین ہیں جو سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے، اور دوسرے ہیں جنہوں نے ان بے یارو مددگار لوٹے پیٹے لوگوں کو سہارا دیا، انصار والذین آووا ونصروا، جن لوگوں نے ان کو پناہ دی۔ ایک تو جنہوں نے اپنا دیار چھوڑ دیا، اپنے مال و اسباب چھوڑ دیے۔ ایک صاحب سے کہا گیا یہاں آ کر کے خوب کمایا تو نے، باہر سے آ کر کے یہاں سے کچھ لے نہیں جا سکتا، جانا ہو تو خالی ہاتھ جا، کپڑے تک اتار لیں گے تیرے، ہم یہ احسان کر رہے ہیں کہ تیرے بدن پر کپڑا چھوڑ رہے ہیں۔ جائیداد بنائی تھی، کہا کہ سب لے لو مگر ہمیں جاننے دو۔ اللہ، یہ ایمان ہے، ایمان جس کو کہتے ہیں، ایمان کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا۔ تو ایک ہے مہاجرین، اللہ کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اور جہاں گئے انہوں نے اپنی آغوش کھول دی ان کے لیے۔ آؤ والذین آووا ونصروا، اللہ، اچانک ایک چھوٹی سی جگہ میں معمولی لوگ ہوں، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، ان کے ٹھہرنے کے لیے اچانک اتنا انتظام کرنا، یہ بہت ساری چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، لیکن اللہ نے بندوبست کیا، مواخات کرا دی، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا، اور ایسا بھائی بنا دیا کہ وراثت میں حصہ دیا جائے۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا وراثت میں بھی حصہ ملے، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، نہیں۔ تو ایک مہاجرین جو لوٹے پٹے آئے، اور دوسرے لوٹے پٹے آنے والے لوگوں کے لیے اپنی باہیں کھول دینا، اور انہوں نے مدد کا ایسا منظر پیش کیا ہے کہ دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت سعد ابن ربیع کہتے ہیں میری 2 بیویاں ہیں، دیکھ لو، جو پسند آئے اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد اس سے نکاح کر لینا۔ بہت بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ۔ لہذا اگر کامیاب ہونا چاہے تو یا تو مہاجر بن جاؤ یا پھر انصار بن جاؤ۔ اللہ کے پیارے بننا چاہے تو یا تو مہاجر بن جاؤ، یا پھر انہوں نے تو اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا مال و اسباب چھوڑ دیا، اور ان لوٹے پیٹے لوگوں کے لیے باہیں کھول دی انہوں نے۔ تو اگر کامیاب ہونا تو یا تو مہاجر بن جاؤ یا پھر انصار بن جاؤ۔ خرچ کرنا ضروری ہے، جی۔ تو مؤذن صاحب کو پکڑو، کہاں ہیں بھائی؟ جی، وہ قاری صاحب کو بھی پکڑو، اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں۔ وہ ہمارے صدر صاحب ہیں، کیا نام ہمارے سمیع اللہ الجامع، ان کا بھی مدرسہ ہے، ذرا دیکھو، ان کا بھی خیال رکھو۔ مسجد کے اندر بہت سارے اخراجات ہیں۔ وہ دادیوں کو بھی بولتا ہوں، انہوں نے پوٹلیاں جو رکھی ہیں نا سونے میں بھر بھر کر کے، کہیں چھپا رکھا ہے یا دیوار میں گاڑ رکھا ہے، نکالو وہاں سے، جی نکالو۔ یہ تو برسبیل تذکرہ بات آ گئی۔ تو یا تو مہاجر بنو، یہ ایک قسم ہے، دوسرے انصار بنو، 2، اور تیسری قسم جو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، یہ تیسری قسم ہے مسلمانوں کی، اور چوتھی قسم جو فتح مکہ تک ایمان نہیں لائے تھے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ یہ 4 قسمیں، جی، مسلمانوں کی 4 قسمیں۔ پھر سورہ برات شروع ہوتی ہے، اس میں بسم اللہ نہیں ہے۔ ابن جزئی نے لکھا ہے، اور یہ قول حضرت علی کی طرف منسوب کیا ہے، کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ البسملۃ امان، بسم اللہ الرحمن الرحیم امان ہے، وبراءۃ یعنی ہادی سورہ، وبراءۃ نزلت بالسیف، اور یہ سورہ کریمہ تلوار کے ساتھ اتری ہے۔ فلذلک لم تبدأ بالامان، اس وجہ سے یہ امان کے ساتھ شروع نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحم ہے، اور یہ پوری سورہ تلوار کی بات کرتی ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ غداری کی گئی، مسلمانوں کے ساتھ باقاعدہ عہد کو توڑا گیا، لہذا شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔
کہتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حج کے امیر بنا کر کے حضرت ابو بکر بھیجے گئے اور حضرت علی کو ان کے پیچھے بھیجا گیا. مقام ذوالحلیفہ میں دونوں ملے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا امیر یا مامور. دیکھیے ادب دیکھیے صحابہ کا. اے علی تم امیر یا مامور؟ کہا میں مامور ہوں، امیر تو آپ ہیں، امیر الحج آپ ہیں. مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان سونپا ہے. جی وہی کہا گیا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرک. یہ دیکھو وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اذان. اذان مینس اعلان، اعلام. اذان ہوتا وہ اعلان ہوتا ہے نا، آؤ نماز کی طرف. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، کیا اعلان کر رہا ہے؟ کہا کہ ان چیزوں کا اعلان کر دو حج کے وقت. اللہ یطوف بالبیت عریان، کوئی ننگا خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا. ارے مرد عورت دونوں ننگے طواف کرتے تھے. ہاں مرد دن میں ننگے طواف کرتے تھے اور عورتیں ننگی رات میں طواف کرتی تھی. جی اعلان کر دیا گیا کہ خانہ کعبہ کا طواف کوئی ننگا نہیں کرے گا. دوسرے وَلَا يَدْخُلَنَّ مَكَّةَ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ مُشْرِكٌ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ مُشْرِكٌ. اس سال کے بعد کوئی مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہوگا، مکہ میں داخل نہیں ہوگا. اور تیسرا اعلان یہ تھا من کان لہ احد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعہدہ الی مدتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا عہد و معاہدہ ہے، معاہدے کی مدت تک وہ قائم رہے گا. اور چوتھا اعلان یہ کیا گیا کہ ولا تدخل الجنت الا نفس مؤمنۃ، مومن ہی جنت میں داخل ہوگا. یہ 4 اعلان حضرت علی کے ذمے کیا گیا کہ وہ حج کے دوران اعلان کر دیں. تو امیر کون تھے؟ حضرت ابو بکر. اور اعلان کرنے کے لیے کن کو بھیجا گیا؟ حضرت علی کو. امیر کون تھے؟ امیر الحج حضرت ابو بکر. اور اعلان کرنے والے کون تھے؟ حضرت علی. کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہیں. ایک ہے بیچارہ، ابھی ہم آگے بحث کریں گے، یاری لگاتا ہے آخر میں، یاری لعنت اللہ علیہ. وہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کو کافر ثابت کرتا ہے. جی جی کافر ثابت کرتا ہے. آگے یہ فرمایا گیا کہ 8 چیزیں ایسی ہیں جو عام طور پر انسان کو بہت زیادہ محبوب ہیں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارا مال جو تمہوں نے سینت کر رکھا ہوا، وہ تجارت جس کے مندے ہونے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے وہ خوبصورت مکان جنہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہو. اگر یہ 8 چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہارے نزدیک محبوب ہو جائیں تو انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے. یہی ہو رہا ہے آج پوری دنیا میں. جو ہم لات جوتوں کے مستحق ہیں، لات جوتے کھا رہے ہیں، جہاں دیکھو کوئی بھی قاعدے کا نہیں، کوئی بھی قاعدے کا نہیں. عوام بھی ویسے ہے، رہبر بھی ویسے ہیں، سارے کے سارے ویسے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں دین نہیں ہے. جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، ذرا ان کی زندگیوں کا جائزہ لو. بڑی بے حیائی کے ساتھ رمضان شریف میں لوگوں کے سامنے سگریٹ پیتے، لوگوں کے سامنے کھاتے، اور تم کہتے ہو کہ ہم مظلوم ہیں. ظالم کہہ رہا ہے کہ ہم مظلوم ہیں. تم سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور تمہیں اللہ کی مدد چاہیے. اللہ کی مدد ایسے تھوڑی آتی ہے. جذبے دیکھیے کیسے لوگوں کے اوپر اللہ کی مدد آتی، فرشتے آتے. یہ قرآن ایسے ہی نہیں ہے بیان کر رہا ہے کہ خالی سنتے جاؤ. لا، اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرو، تطبیق کرو، اپلائی کرو اپنی زندگی میں. جی یہ 8 چیزیں اپنی زندگیوں میں آ جائیں، 8 چیزیں، اور یہ محبوب ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ. عذاب کا انتظار کرو. اس سورہ کریمہ میں منافقوں کی 15 صفتیں بیان کی، 55 صفتیں بیان کی. اتنے خراب لوگ ہیں. 55 پوری حرکتیں ان کی بیان کی ہے پوری سورہ کریمہ میں. کتنی؟ 55. اور مغفرت، وہ توبہ اور اس کے مشتقات کا ذکر کتنا ہے؟ 55 خرابیاں، برائیاں منافقین کے بیان کے.
اور 17 مرتبہ توبہ ہے. ایک مفسر لکھتا ہے 17 مرتبہ توبہ صرف اسی سورہ کے اندر ہے، اور کسی سورہ کے اندر اتنی مرتبہ توبہ کا لفظ نہیں آیا ہے. اور تذکرہ ہے مشرکین کا، کافرین کا اور منافقین کا. اشارہ ہے کہ اگر یہ لوگ بھی توبہ کر لے تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، معاف کر لے گا. تو جو مسلمان گنہگار ہیں، گنہگار مسلمان، وہ توبہ کرے تو توبہ اللہ نہیں قبول کرے گا. منافقین کی توبہ قبول کر لے، کافروں کی توبہ قبول کر لے، تو گنہگار مسلمانوں کی توبہ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ لہذا یہ مہینہ ملا ہے، توبہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں توبہ کی دعوت دی ہے سورہ توبہ میں. اس کا نام ہی توبہ رکھا گیا ہے اس لیے کہ توبہ کا لفظ اس سورہ کریمہ میں اتنا زیادہ ہے کہ کسی سورہ کے اندر توبہ کا لفظ اتنا نہیں آیا. 17 مرتبہ ہے، 17 مرتبہ توبہ کا لفظ ہے. اور 55 خرابیاں بیان کی گئی منافقین کی. یہ خرابیاں تمہاری زندگیوں میں نہیں آنی چاہیے. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق کا واقعہ بیان کیا. غار ثور میں آپ ہیں، دیکھو آپ مدینہ جا رہے ہیں لیکن چھپ کر جا رہے ہیں. ایک آدمی ہے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، تاریخی ہسٹوریکل پرسن ہے وہ آدمی، ایک تاریخی شخصیت. اور مجھے اس شخص پر اتنی حیرت ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. کیا نام ہے اس کا؟ عبداللہ ابن اریقط. عبداللہ ابن اریقط. اس کو چند درہم کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائر کیا تھا کہ ہم لوگ 3 دن غار ثور میں رہیں گے، وہیں سے ہم کو لے کر کے چلنا ہے. ہمارے ساتھ ایک آدمی اور ہے خالی، ابو بکر. اور عام راستے سے نہیں جانا ہے، نہیں تو ہمیں عام راستوں پر تلاش کر کے پکڑ لیں گے. تو ایسے اوبڑ کھابڑ راستے سے لے جاؤ جو راستہ عام نہیں ہے. یہ راستوں کا ماہر تھا، بہت زیادہ گائیڈ تھا. اعلان ہو گیا کہ اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے جو محمد اور اس کے ساتھی کا پتہ بتائے گا. اس آدمی کو معلوم ہے لیکن اس نے اپنا ایمان نہیں بیچا. آج 10 روپے کے اوپر یہ آدمی ایمان بیچتا ہے. یہاں 100 اونٹ مل رہے تھے، اس نے نہیں بتایا کہ وہ لوگ غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی مدد ہے. دیکھ. اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک حیرت ناک شخص ہے کہ اس نے اپنا ایمان نہیں بیچا، کافر تھا اور کفر ہی پر مرا. اس کا مطلب یہ کہ سارے کافر برے نہیں ہوتے، سارے غیر مسلم برے نہیں ہوتے. جی یہ دیکھو، یہ ہمارے نبی کو اور ابو بکر صدیق کو بچایا، نبی کو اور ان کے پہلے خلیفہ کو. اپنا ایمان نہیں بیچا اس نے. بڑی حیرتناک شخصیت ہے عبداللہ ابن اریقط. عالم پوری ہسٹری جو ہے اسلام کی، اس میں یہ حیرت انگیز شخصیت ہے. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا. کافروں نے آپ کو نکال دیا. ثانی اثنین، دو میں کے دوسرے ہیں. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں. اذ یقول لصاحبہ، یہ لوگ تلاش کرتے کرتے، اللہ نے تجسس اور انٹیلیجنس ان کے اندر ٹھوس ٹھوس کر کے رکھا ہوا ہے. پوری دنیا کی جو انٹیلیجنس ادارہ ہے پوری دنیا کا، سب سے زیادہ باکمال ادارہ عرب ادارہ ہے. آپ چل رہے ہوں گاڑی، اقامہ پلیز، اقامہ، پتہ چل جاتا ہے، پتہ نہیں کسے، ان کے پاس اقامہ نہیں ہے. ہمارے ایک ساتھی، وہ میرا ایک پروگرام تھا مسجد نبوی شریف کے تھوڑا آگے بلہ دین کیمپ میں، ایک لیکچر تھا میرا. تو ایک صاحب بیان کرنے لگے. حی الخندق ہوٹل میں ہم لوگوں کو ٹھہرایا گیا تھا، مدینہ کے لوگوں نے بلایا تھا مجھے. وہاں کی جالیات میں ایک لیکچر تھا، اور ایک مکہ شریف میں تھا، حرم کے بازو میں ایک لیکچر تھا میرا. وہاں کی محبت میں نے دیکھی، اتنی محبت کرتے ہیں لوگ. اللہ اکبر. یہاں کے انڈین ہیں، پاکستانی ہیں اور بنگلہ دیشی ہیں. اللہ اکبر. بہرحال تو ایک صاحب کہنے لگے کہ یہاں بہار کا یا کہیں کا ایک شخص تھا، وہ عمرے کے ویزے پر آیا اور یہیں ٹھہر گیا،
اور 5-6 سال تک خوب کمایا دوا کر کے، خوب گھر ور بنا لیا اس نے۔ ایک دفعہ اس کو دوستوں نے بھیجا کہ جا بازار سے سبزی لے کر کے آ جا اور جلدی آ ذرا سا، ہم لوگوں کو کام پہ جانا ہے۔ گیا، گھنٹہ ہوا، 2 گھنٹہ ہوا، 4 گھنٹہ ہوا، ان لوگوں نے کھانا وانا کھا لیا، چلے گئے۔ اس کا فون آ رہا ہے، ارے بولے کہاں ہے؟ فون کر، بولے بمبئی ایئرپورٹ پر کھڑا ہوں، ننگا، بولے کچھ ہاتھ میں نہیں ہے، فرسٹ فلائٹ سے بھیج دیا گیا۔ بولے 4-5 سال تک چھپا ہوا ہے، اس کو یہاں ٹھہرانا ہی نہیں ہے، فرسٹ فلائٹ سے اس کو بھیجو۔ بولے بمبئی میں کھڑا ہوں۔ بولے ہوا کیا؟ بولے وہ سبزی لینے کے لیے گیا، ایک متوے نے دیکھ لیا، تعال یا محمد، نبی کے نام سے بلایا انہوں، ادھر عیش بین اقامہ، بولے معافی اقامہ، ارکب السیارہ، گاڑی میں بیٹھ، فرسٹ فلائٹ سیدھا بامبے، روح بامبے، روح انڈیا، بگا دی۔ تو بڑے ہوشیار ہوتے، یہ پتہ لگا لیتے اس کے پاس اقامہ ہے کہ نہیں۔ تو یہ لوگ تلاش کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے نقوش قدم کو فالو کرتے ہوئے، تتبع کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے۔ یہاں تک کہ جب آہٹ سنی تو حضرت ابو بکر نے سر اٹھا کر کے، اللہ کے رسول اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے یہاں فرشتوں کو مقرر کر رکھا تھا، ان کے چہرے موڑ دیے گئے اس طرف، اللہ ایک طریقے سے نیچے انہوں نے دیکھا ہی نہیں، اللہ کی مدد آئی۔ فرمایا گیا یہاں بھی ہماری مدد ان کے ساتھ تھی، جی ان کے اوپر ہم نے سکینت بھیجی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ہم نے مدد کی ان کے ایسے لشکر سے جو لشکر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ فرشتے آگے نیچے انہوں نے دیکھا ہی نہیں، دیکھ لیتے تو پکڑ لیے جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا، ساتھی دیکھے یہاں، لا تحزن، غم مت کر، ان اللہ معنا، بے شک ہمارے ساتھ۔ وہ جو یاری ہے، یاری پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، یاری لگاتا ہے آخر میں، وہ حضرت ابو بکر کو، حضرت صدیق کو کافر ثابت کرتا ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ حضرت ابو بکر کا مقام کیا ہے۔ حضرت ابو بکر کون؟ اللہ کے رسول پر پہلا ایمان لانے والا، جی مردوں میں پہلا ایمان لانے والا کون؟ ابو بکر، یعنی ثانی اثنین فی الایمان، ایمان لانے میں دوسرا آدمی نبی کے بعد، تو ثانی اثنین فی الایمان کون؟ ابو بکر۔ اور تمام جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدوش رہنے والا کون؟ ابو بکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو نماز جیسی عبادت کے لیے کس کو اپنے مصلی کے اوپر کھڑا کروایا؟ حضرت ابو بکر کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں فرمایا کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں، ساری کھڑکیاں، صرف ایک کھڑکی مسجد نبوی کی طرف کھلی رہنی چاہیے، وہ ابو بکر کی۔ اور کون ہے وہ کہ مرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہے؟ ابو بکر۔ کون ہے وہ جس کی 4 نسلیں صحابی ہیں؟ یہ واحد ہے، ماں باپ دونوں صحابی ہیں۔ ان کے والد آئے بوڑھے تھے، بہت زیادہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، ابو قحافہ ان کے والد حضرت ابو بکر کے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، بہت بوڑھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ بتا دیتے میں آپ سے ملنے کے لیے آ جاتا، اللہ، آپ بولتے میں آپ سے ملنے کے لیے آ جاتا، آپ کیوں آئے؟ یہ بزرگوں کے لیے عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کیوں آئے؟ بول دیے ہوتے میں آ جاتا آپ کے پاس۔ یہ نبی کا تواضع۔ داڑھی بہت سفید تھی ان کی، کہا کہ لال کر لیتے داڑھی کو سفید مت رکھو، رنگین کر لو۔ تو ابو قحافہ ہے، تو ان کے والدین صحابی، یہ خود صحابی، ان کے بیٹے صحابی، ان کے پوتے اور نواسے صحابی، 4 نسلیں صحابی۔ یہ ہیں حضرت صدیق اکبر۔ جی عمر بن عاص کہتے ہیں کہ مجھے غزوہ ذات السلاسل کا کمانڈر ان چیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ میں نبی کے پاس آیا، کہا کہ اللہ کے رسول آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ کہا کہ عائشہ سے۔ کہا کہ اس کے بعد کس سے کرتے ہیں؟ کہا کہ اس کے باپ سے۔ سب سے زیادہ محبت کس سے؟ بولے عائشہ سے۔ کہا کہ اس کے بعد؟ کہا کہ اس کے باپ سے، ابو بکر سے۔ جی کہا کہ اس کے بعد؟ کہا عمر سے۔ پھر کئی لوگوں کے نام بتائے،
سب سے پہلے حضرت عائشہ سے، پھر ان کے باپ سے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ایک روایت کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ آپ محبوب رکھتے تھے فاطمہ کو، پھر علی کو. یہ روایت ضعیف ہے. اس میں جعفر ابن زیاد الاحمر ایک راوی ہے جو ضعیف ہے، جو شیعی ہے. یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف راوی ہے، اور وہ بھی صحیحین کی روایت کے مقابلے میں اس روایت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لہذا کلیئر بات یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ اور ان کے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ آدمی یاری جو ہے، پتہ نہیں کیا نام، حسن اللہ یاری ایسے کچھ یاد ہے، وہ ابو بکر کو اور عمر کو کافر ثابت کر رہا. اللہ اکبر. ایسے ایسے لوگ اس سرزمین پر اور بھی ہیں، وہ بھی ہمارے پڑوسی ملک میں ہے. کیسے کیسے لوگوں کو یہ ملک پال رہا ہے بھائی، کیسے کیسے لوگوں کو پال رہا ہے. اس کے بعد زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے. تو آپ کو معلوم ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، 8 ہیں، وہ دیکھ لینا اس میں. اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ عبداللہ ابن ابی منافق مر گیا، تو ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ہے، کہا اللہ کے رسول ایک درخواست ہے. کہا بولو. کہا کہ کفنانے کے لیے اپنا کرتا مبارک دے دیں. ٹھیک ہے لے لو. دے دیا آپ نے اپنا کرتا دے دیا، نبی کا کرتا اس کو دے دیا گیا کفن کے لیے. ٹھیک ہے. پھر آئے، کہا کہ اللہ کا رسول نماز جنازہ پڑھ دیجئے. کہا کہ ٹھیک ہے چلو. جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، حضرت عمر نے آپ کا دامن پکڑ لیا کہ اللہ کے رسول منافق ہے، اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھ رہے ہیں آپ؟ اس وقت تک منافقین کی نماز جنازہ کے پڑھانے کے بارے میں، پڑھنے کے بارے میں صراحتاً کوئی ممانعت نہیں آئی تھی. لہذا آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی. آیت اتری لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا، صریح حکم آ گیا کہ کس منافق اور کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. جی آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی. دیکھیے آپ کی بیوی محترمہ کے اوپر الزام لگانے والا یہ پورے صحابہ کرام کو ٹینشن میں ڈالنے والا آدمی ہے. نبی اپنا کرتا دے رہے ہیں. نبی اپنے اوپر کوئی احسان نہیں رکھنا چاہ رہے تھے. جب بدر میں قیدی آئے تو عباس بھی پکڑے آئے تھے، ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں آ رہا تھا، لہیم شہیم لمبے چوڑے تھے. یہ بھی بڑا لہیم شہیم تھا. کون؟ عبداللہ ابن ابی. اس نے پتہ نہیں کس موڈ میں تھا، اس نے اپنا کرتا دے دیا. قیدیوں کو کپڑا دینا اور قیدیوں کو کھانا دینے کی روایت یہیں سے. یہ لوگ معمولی کھانا کھاتے تھے، ان کو روٹی دیتے تھے قیدیوں کو. جی حضرت عباس کو ذرا کس کر کے مسلمانوں نے باندھ دیا تھا. بڑا ان کا، باندھو اس کو ذرا دبا کر کے، اور رسول کا چچا ہے، باندھو اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر شریفہ سے باہر آتے اندر جاتے، باہر آتے اندر جاتے. صحابہ کرام جو نگرانی کے لیے تھے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کچھ اضطراب میں مبتلا ہیں، کچھ پریشان دکھ رہے ہیں. کہا کہ عباس کی کراہوں سے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. کہا کہ اللہ کے رسول کا بندھن ڈھیلا کر دیا جائے. کہا کہ ہاں ڈھیلا کر دو. قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک ہے نبی کا. یہاں تو قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ ویسا کوئی سلوک نہیں کیا جاتا. جی گوانتانامو جیل دیکھو آپ. اور ایک درخواست اور کی کہ اللہ کے رسول جا رہا ہے میرا باپ، تو قبر میں جو اتارا گیا اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبخت کی منڈی اپنے زانوں کے اوپر رکھے اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا. جی اس کے بعد اس کے سپرد خاک کر دیا گیا. جی پھر اس کے بعد بھی جہنمی ہی ہے اس کے بعد بھی جہنمی ہی ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی کے پاس توحید نہیں ہے، آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے، آدمی کے پاس اپنا عمل نہیں ہے، تو دوسروں کا کرتا تو چھوڑو، نبی کا کرتا اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا. نبی کا لعاب دہن اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھ سکتا. جی نبی کی نماز جنازہ اس کے لیے دعا استغفار کوئی معنی نہیں رکھتی اگر آدمی کے پاس توحید نہیں ہے، آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے. یہ تھا 10ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.